کسی کا بچہ گمشدہ ہو جاتا ہے, وہ آپ سے رابطہ کرتا ہے آپ کی ہیلپ لائن پہ, تو پھر کس طریقے سے پروسیجر آگے بڑھتا ہے, کس طریقے سے آپ لوگ مدد کرتے ہیں؟ ہماری ہیلپ لائن 1138 میں آپ کو اس طرح سے بتا سکتا ہوں کہ ہمارے پاس کیسز آنے کے سورسز کیا ہیں. صحیح, یہ بتا دیں. تو ایک سورس تو ہمارا جو سب سے بڑا ہے وہ ہے ہمارا 4 ڈیجٹ کا ہیلپ لائن نمبر 1138 صحیح. یہ پاکستان کی 27,000 سے زیادہ والس کے اوپر چوک ہوا لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا صحیح ہے. اگر آپ اٹھا کے دیکھیں 2023 کا ڈیٹا تو لگ بھگ 2700 کے قریب کیسز ہمیں رپورٹ ہوئے ہیں. اچھا, 2700 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. ڈیلی بیسس پہ ہمارے پاس 12 سے 15 نئے کیس رپورٹ ہوتے ہیں ڈیلی ہمارے پاس. صحیح. اور 70 سے 80 کے درمیان ڈیلی کالز آ رہی ہوتی ہیں مسنگ چلڈرن کی ہمارے پاس پورے پاکستان سے. یہ چونکہ وال چوکنگ کا ہمارا نمبر ہے, وداؤٹ کوڈ آپ ڈائل کر دیں بس سیدھا 1138 کال سینٹر میں جائے گا ہمارے. تو اسی طرح سے ایک سورس تو یہ, دوسرا سورس ہمارا سوشل میڈیا کے پیجز بہت ہمارے اچھے سکسیس ہیں, وہاں سے بہت کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. پھر ہمارا جو تیسرا بڑا سورس ہے وہ پاکستان میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے. ہمارے پاس سینکڑوں لوگوں کے بہت سارے واٹس ایپ گروپس موجود ہیں. صحیح. اس میں بڑے لوگ پیشنس کے ساتھ ایڈ ہوئے ہیں, اور آپ یقین کریں کہ اگر کسی کو کیس وائرل کرنا ہے تو آپ سے رابطہ کریں, پہلے وہ ہمیں بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی کلیئرنس دیں پہلے. اچھا, کہ یہ کیس وائرل کیا جائے نہ کیا جائے, کنفرمیشن لیتا ہے پھر آپ Yes. سے. بچے گمشدہ ہو جاتے ہیں, کچھ بازیاب بھی ہو جاتے ہوں گے یقیناً, تو جو بازیاب ہوتے ہیں کیا اب تک ان کی طرف سے سننے کو ملا ہے؟ میکسیمم کہاں یوزیج ہوتا ہے؟ چائلڈ پورنوگرافی میں یوز ہوتا ہے, لیبر کی طرف چلے جاتے ہیں, بھیک منگوائی جاتی ہے, یا جو آرگنز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آرگنز ٹریفکنگ ہوتی ہے اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں بہت سے میتھس ہیں پاکستان میں, بہت سے نظریے ہیں پاکستان میں کہ بچوں کا, یہ سوال تو مجھ سے اکثر لوگ کرتے ہیں کہ بچوں کا گمشدگی جو ہو رہی ہے اس میں ان کا استعمال کیا ہے. صحیح. اس سوال کا جواب تفصیلی ہے تھوڑا سا. ٹھیک. آپ کو ایج گروپ کے حساب سے دیکھنا ہوگا. اگر بچہ 0 سے لے کے 2 سال 2.5 سال تک کا ہے اور اگر وہ غائب ہے ہاسپٹل سے, گھر سے یا کہیں سے بھی, تو اس کو کوئی ایسے لوگ, یہ ہماری اسسمنٹ ہے, میں وہ بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے لوگ آپ سے یا لوگ سے وہ نہ کریں اتفاق. تو جو ہماری محدود اسسمنٹ ہے میں اس کا آپ کو رزلٹ بتا رہا ہوں کہ اس ایج بریکٹ کے بچے اگر غائب ہیں کہیں سے بھی کسی بھی صورتحال میں, تو زیادہ تر وہ لوگ یا وہ کارندے یا وہ چین کے لوگ اٹھا کے لے گئے جو کسی بے اولاد کو فروخت کریں گے. اچھا. اور ڈپینڈ کرتا ہے اس کی کیا قیمت لگے گی. ہماری نالج میں تو یہی آیا 50,000 سے کم میں کوئی بچہ فروخت نہیں ہوتا ہے, 5 لاکھ 10 لاکھ تک. اور یہ ود ان پاکستان کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ود ان پاکستان کی بات ہو رہی ہے, اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے. ہاسپٹلوں سے بچوں کا غائب ہونا اور ان کا فروخت ہونا. صحیح. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں 3 سال 4 سال کا بچہ, 5 سال کا بچہ غائب ہے, تو وہ اکثر زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ایسے بھی کیس سامنے آئے ہیں کہ ان کی آئیڈینٹی چینج کر کے ان کو بھیک مانگنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کر دیا گیا ہو, یہ بھی ہوا ہے. اور اگر اس سے اوپر جاتے ہیں ایج کے اوپر 7-8 سال 10 سال, تو یہ بچے بھی زیادہ تر جنسی استحصال کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اچھا. ہاں. اور اگر آپ 12 13 14 سال ایڈولسنٹ ایج کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں قانونی طور پہ بچہ وہ ہے جو بلو 18 ہے, جو ابھی 18 تک نہیں ہے. اس ایج بریکٹ کا بچہ گم ہوگا تو وہ بچہ کہلائے گا, اور اس ایج بریکٹ میں یعنی کہ بلو 18 تک. تو اگر رن اوے ایج گروپ ہے 13 14 12 سال کا, تو زیادہ تر جو ہے وہ بچے گھروں سے کسی نہ کسی تشدد کا شکار ہو کے, دباؤ کا شکار ہو کے, فرسٹریشن کا شکار ہو کے, یا پھر ان کو سدھارنے کے لیے بذریعہ تشدد کا راستہ اختیار کیا جا رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ نکل جاتے ہیں اور بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. اور عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک گھر, آج کل دیکھیں نا پاکستان میں غربت کا لیول ہائی سے بھی اوپر چلا گیا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک لمٹ سے اوپر چلا گیا ہے. اب والدین جو ہیں اپنے بچوں کی 3 وقت کی روٹی کا انتظام کرنے کے لیے سارا دن اس میں جتے رہتے ہیں. اس کی وجہ سے انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہے, نہ وہ یہ اس کا ٹائم ہوتا ہے, نہ ان کی کیپیسٹی بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس 4 یا 5 بچوں کی مینٹالٹی کو سمجھ سکیں. ایگزیکٹلی. کہ کون سا بچہ ان کا کیا چاہتا ہے, کیا سمجھتا ہے, کیا کس طرف جانا اس حوالے سے ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہوتے, نہیں ہوتے ہیں, ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, میں نے کہا. تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو گلی میں ایک ڈبو سینٹر یا بلیڈ سینٹر یا گیم سینٹر میں جب جاتا ہے, بالکل, تو اسی کا ہم خیال کوئی مل جاتا ہے اسے وہاں پہ. وہ کہتا ہے کہ چلو یار ٹھٹا کی شاہی مسجد دیکھتے ہیں, چلو یار داتا دربار چلتے ہیں, چلو یار ٹرین میں سفر کرتے ہیں. وہ بولتا ہے نہیں انہیں کچھ نہیں ہوگا یار, شام میں آ جائیں گے واپس, پیسے میرے پاس ہیں. اب وہ بچے اپنے گھر سے پیسے چراتے ہیں, اپنے
والد کی دکان کے گلے سے پیسے چرا کے لے آیا یا کہیں سے لے آئے اور اس نے پھر 1-2 بچوں کو ساتھ لیا اور نکل گئے. لیکن جب وہ نکلتے ہیں تو انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی طاق میں کوئی ہے. بالکل. تو بچانا ہم سب کے ہاتھ میں اب تو اس وجہ سے جب نکل جاتے ہیں تو بس پھر وہ کسی نہ کسی جرائم کا شکار ہو جاتے ہیں, کسی جرائم پیشہ بندے کے ہاتھ لگ جاتے ہیں. اور اگر وہ بچے کچھ دنوں تک واپس نہ آئے تو پھر وہ کیس ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. صحیح. یہ بات. اچھا, چائلڈ پورنوگرافی کی بات کر لیتے ہیں. یہ جتنی بھی چائلڈ ٹریفکنگ ہوتی ہے ان میں میکسیمم چائلڈ پورنوگرافی ہی ہوتی ہے. دیکھیں, میں تو وہ بات آپ کو کروں گا یا وہ بتاؤں گا جو کیسز ہمارے مشاہدے میں آئے, جو کیسز رپورٹ ہوئے. صحیح. اب اگر کوئی کسی والد نے آ کے مجھے یہ رپورٹ ہی نہیں کیا کہ یہ جو بچہ میرا ریکور ہو کے آیا ہے اس کا گردہ نکال لیا ہے, یا اس بچے کے ساتھ جو ہے کوئی ایسا فیل ہوا ہے اس کی ویڈیو بنا کے بھیج دی گئی ہے, دیکھیں جو رپورٹڈ ہوگا ہم مشاہدہ یا تحقیق اسی پہ کریں گے. صحیح. تو یہ نظریے جو ہیں نا, ان نظریے سے لوگوں کے نظریے ہو سکتے ہیں لیکن ہم اس سے اتفاق بھی نہیں کرتے ہیں. اور ہم اس سے, میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس اگر 10,600 بچے ہم نے ریکور کیے ہیں, صحیح, تو ان میں سے کوئی ایک کیس ایسا نہیں تھا جو آرگن ٹریفکنگ کے لیے یوز ہوا. کوئی ایک بچہ ایسا نہیں تھا جس کی چائلڈ پورنوگرافی کا ایشو پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے. بالکل کرتا ہے. اور یہ زیادہ تر کچھ علاقے ساؤتھ بیلٹ ہے ہمارا پنجاب کا, یا کچھ وہاں سے ایگزسٹ کرتا ہے, اور یہ بالکل ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کی فیکٹریاں چل رہی ہیں باقاعدہ, اور یہ بھی ایک چین آف ورک ہے. اچھا, یہ جو متاثرین ہیں بچے, زیادہ تر ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے؟ کن شہروں سے زیادہ ہوتے ہیں؟ دیہاتوں سے زیادہ ہوتے ہیں, شہروں سے ہوتے ہیں؟ شہروں سے ہوتے ہیں تو کون سے بڑے شہر ہیں جن سے ان کا تعلق ہے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جتنی بھی چائلڈ ٹریفکنگ ہو رہی ہے ان میں لڑکوں کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے یا لڑکیوں کا؟ دیکھیں, جو فیملیز جس طبقے کی بھی ہو, جو اپنے بچوں کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کو انشور کرتے ہیں, اگر اسکول جا رہے ہیں تو ان کو لے کے جانا, لے کے آنا, ٹھیک ہے نا, تو وہاں تو ان کی سیفٹی سیکیورٹی انشور ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ان کی گمشدگی یا کوئی زیادتی کے واقعات رونما نہیں ہوتے. صحیح. لیکن جہاں لو طبقہ ہے, جہاں لو انکم ایریاز ہیں, وہاں پہ انہیں نہیں پتہ ہوتا ہے بچہ 10 منٹ کی واک کر کے یا لڑکی واک کر کے جا رہی ہے تو رستے میں کیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور آپ نے وین ڈرائیور لگایا ہوا ہے تو آپ کو یہ نہیں پتا وہ بچی یا بچے کو وین ڈرائیور کہاں بٹھاتا ہے ساتھ. بالکل. تو یہ اسکول گوئنگ بچے جو ہیں یہ بھی رسک پر ہوتے ہیں اس طرح سے. تو والدین کا جو ایجوکیشن لیول ہوتا ہے سیفٹی سیکیورٹی کے حوالے سے, وہ نسبتاً لو انکم ایریاز میں وہ کم ہوتا ہے, جس کی وجہ سے واقعات جو ہے وہ لو انکم ایریاز کے بچوں کے زیادہ ہیں. اچھا, لڑکیوں کی چائلڈ پورنوگرافی کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کس عمر کی لڑکیاں زیادہ استعمال ہو رہی ہیں اس پورے ریکٹ میں؟ دیکھیں, جو کمرشل سیکشول ایکسپلائٹیشن کا جو ٹریڈ ہے, اس ٹریڈ کے اندر نظریہ یا لوگوں کے خیالات تو یہی ہیں کہ لڑکیاں استعمال ہو رہی ہیں. ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے. چائلڈ پورنوگرافی کا جو ایشو ہے وہ زیادہ تر بوائز کے ساتھ کنیکٹ ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی یہ کہتا تھا کہ پاکستان میں لڑکیاں یا عورتیں رسک کے اوپر ہیں تو ٹھیک ہے, رسک پر ہیں, لیکن اب لڑکے رسک پر ہیں. صحیح. وہ اتنی نہیں ہیں لیکن کم تعداد میں. اگر 10 ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں بچے تو اس میں 7 لڑکے ہوں گے. صحیح. 2700 کیسز جو 2023 میں رپورٹ ہوئے ہمیں, 70-72% اس میں میل چائلڈ تھا. اچھا. اور اس 72% میں 11 سال سے 15 سال کے زیادہ بچے تھے. اچھا. آرفن چائلڈ بھی یوز ہو رہے ہوتے ہیں؟ آرفن چائلڈ بھی یوز ہوتے ہیں لیکن بہت کم, اس طرح ہوتا نہیں ہے وہ. سنگل پیرنٹ کے یا پھر وہ, لیکن یہ تو عام فیملیز کے بچے ہوتے ہیں. جب رنے ہوئے بچے ریکور ہوتے ہیں نا تو ہمارا کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے گھر میں اس کو واپس ریٹرن کرنے کے لیے پہلے دیکھیں کہ گھر کا ماحول کیا ہے, کیا گھر والے لینے کو بھی تیار ہیں یا نہیں ہے. صحیح. کیا گھر کا ماحول اتنا خراب ہے کہ وہ جائے گا اور پھر دوبارہ ریپیٹ ہو جائے گا, رنے ہوئے ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے. اور یہ ریکوری پاکستان کے اندر ہی جی, ایسے کئی بچے ابھی بھی اس وقت ہمارے پاس رپورٹ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں گھر نہیں جانا ہے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں ریکور بچے پاکستان سے ہی ہو رہے ہوتے ہیں. ہاں, پاکستان, ود ان پاکستان. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ہے باہر بھیج دیے جاتے ہیں. نہیں, دیکھیں جو چائلڈ ٹریفکنگ ہے وہ ود ان چائلڈ ٹریفکنگ پاکستان ہو رہی ہے. صحیح ہے. بیونڈ بارڈر نہیں ہو رہی ہے. اچھا.
جو ہیومن ٹریفکنگ ہے، ویمن ٹریفکنگ ہے، وہ ایگزسٹ کرتی ہے، چائلڈ ٹریفکنگ بھی ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن چائلڈ ٹریفکنگ جو ہے وہ ود ان پاکستان ہے. ابھی ایک کیس ہوا، 2 بچوں کو انٹرپول کے کہنے کے اوپر ایئرپورٹ پہ روکا گیا. اچھا. ٹھیک ہے نا، ابھی یہ 4 دن پہلے کی بات. جی جی. شور تو مچ گیا، چائلڈ ٹریفکنگ ہو رہی تھی، سسٹم نے روک لیا. جب آپ ڈیپتھ میں گئے جا کے انکوائری کی تو وہ بیوی نے شکایت کی تھی، شوہر لے کے جا رہا تھا، اس کو ایئرپورٹ پہ ہی روک لیا. صحیح. ٹریفک ہو جاتا وہ، صحیح. لیکن یہ وہ والی ٹریفکنگ نہیں تھی. اگر باپ لے جاتا تو باپ پہ تو کڈنیپنگ کا کیس نہیں بن سکتا تھا، لیکن پکچر تو یہی کھینچی گئی نا کہ ٹریفکنگ ہو رہی جی پاکستان سے بچوں کی. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. انیشیل جو نیوز تھی وہ بالکل ہی غلط تھی. ایگزیکٹ. اچھا یہ بھی بتائیے گا، معاشرہ کیا کچھ وحشی ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا مطلب یہ کیوں، جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ 72-73% بوائز کی جو ہے وہ جو چائلڈ پورنوگرافی کے کیسز آتے ہیں اس میں 72-73% جو ہے وہ بوائز ہوتے ہیں، تو اخلاقی انحطاط کا کیوں شکار ہوتا جا رہا ہے معاشرہ؟ جب آپ کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا نا اور جیب میں پیسے نہیں ہوں گے تو پھر کوئی اخلاقیات اور کوئی کلچر باؤنڈریز جو ہیں وہ نہیں رہتی پھر. صحیح. تو اس وقت بروتھل ہاؤسز کے اندر جو لڑکیاں کام کر رہی ہیں تو وہ کوئی خوشی سے تو کام نہیں کر رہی ہیں. تو آپ جا کے ان کا بیک گراؤنڈ پوچھیں کہ کون اپنی روز عزت کو داؤ پہ لگاتا ہے پیسوں کے لیے، 300 روپے کے لیے، 1000 روپے کے لیے. آپ یقین کریں ایسی لڑکیاں، ایسی بچیاں ہمارے کانٹیکٹ میں ہیں جو کہتی ہیں کہ اگر میں نے پیسے گھر میں نہیں دیے تو لوگ بھوکے مریں گے گھر کے اندر. اچھا. اور یہی بنیادی وجہ ہے پیٹ. آپ ایک مووی انڈر ٹرائل دیکھیے گا تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنا عزت کا معاملہ ہے یا نہیں.